محترم عبداللہ صاحب السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمائے. آپ کے 3 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر. پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی جس میں سے ایک جماعت حق پر ہوگی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ باقی فرقے کے لوگ بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر اچھے اعمال کے پابند ہوں گے، تو کیا ان کے اعمال کا انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا؟ پہلا سوال. دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی. تیسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ محترم عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ شاید آپ سے لکھنے میں سہو ہو گیا. یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے. تو آپ نے 72 لکھا، لیکن حدیث میں ہے کہ 73 طبقوں میں 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور اس میں ایک طبقہ، ایک جماعت جو ہے وہ ناجی ہوگی اور باقی جہنمی، یعنی ایک جماعت جو ہے وہ حق پر ہوگی اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ حق پر نہیں ہوں گی. اچھا، اب دوسرا جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب بھی اسی میں آ جاتا. اسی وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جماعت حق کا کہلائے؟ حضور نے اسی حدیث میں جو ترمذی شریف میں موجود اس کا جواب خود عطا فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے. تو معلوم ہوا کہ وہ جماعت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت پر عمل کرے وہ جماعت حق پر ہوگی، اور باقی لوگ جو 72 فرقے ہیں ان سب کو حضور علیہ السلام نے جہنمی اور ان کو باطل قرار دیا. یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو اس کے بعد میں اب آپ آئیے کہ آپ نے ایک سوال اس میں یہ کیا جس کو ہم ضمناً لیتے، وہ یہ کہ وہ اچھے اعمال کے پابند ہوں گے تو کیا ان کے اعمال انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا؟ سب سے پہلے آپ قرآن مجید فرقان حمید ہی سے پوچھیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا اوائل میں بالکل پہلے پارے میں آپ پڑھ لیجئے گا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یعنی منافقین کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وہ بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، مگر وہ مومن نہیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ منافقین کا ایک ایسا طبقہ جو حضور کے زمانے میں تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اور اسی طریقے سے وہ تمام شاگرد اسلام جو ہیں ان کو بجا لاتا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے وما ہم بمؤمنین قرار دیا کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے کوئی الگ ہو جائے، اپنا تشخص الگ بنا لے، تو ایسا شخص چاہے وہ نماز پڑھے، حج کرے، زکات دے، تو ایسے شخص کے یہ تمام اعمال جو ہیں یہ بالکل اکارت چلے جائیں گے. مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے میں اور آسان جواب دیتا ہوں. اس زمانے میں قادیانیوں کو دیکھیے، ایک بہت بڑی جماعت کی صورت میں ہے، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر یہ حج کرنے بھی جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ صرف ایک عقیدہ کہ انہوں نے مرزا غلام احمد کو معاذ اللہ نبی تصور کر لیا، کیا ان کی نماز کام آئی؟ کیا ان کا روزہ کام آیا؟ کیا ان کا حج کام آیا؟ کیا ان کا کلمہ پڑھنا کام آیا؟ یہی بات حضور بیان فرما رہے ہیں کہ حق پر وہ جماعت ہوگی جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے. تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ آیت مقدسہ یہ ارشاد باری تعالیٰ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ہو جاؤ. اس سے یہ بتایا گیا کہ شریعت محمدی کو مضبوطی سے تھام لو، دین حق کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ہو جاؤ. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ تفرقہ ہوئے اور نکلتے گئے تو وہ انہی 72 فرقوں میں شمار کیے جائیں گے کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 برس سے پہلے دے دی. میں سمجھتا ہوں عبداللہ صاحب آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی. اگر نہ ہوئی ہو، کوئی ضمناً کوئی اور کراس کوشچن ہو تو آپ فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو